سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ. اور یہ منافقہ طارق جمیل بھی اتنی کوٹ کر ہے کہ ایک شخص تھا اس کی جماعت میں، پڑھا لکھا نوجوان تھا، میں ویڈیو آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں. اس کا نام تھا محمد بلال خان. تبلیغی جماعت میں آیا، طارق جمیل کے بہت قریب آیا، پڑھا لکھا آدمی تھا، طارق جمیل سے بڑا قریب ہوا. اس کی مکاری، اس کا رونا، اس کا دھونا، اس کی نوٹنکی دیکھ کے بھی بڑا زندہ وجی ہو گئی. قریب ہوا، جب قریب ہونے کا اس کی مکاریاں دیکھا تو تبلیغی جماعت چھوڑ کے الگ ہو. طارق جمیل نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی. اس نے پھر طارق جمیل کے اندر کی پول پٹی کھولنا شروع کیا. باقاعدہ یہ بلال خان نے پاکستان کا ہے چینل بنایا، اور چینل پہ طارق جمیل کے اندر کی پول پٹیاں دکھانے لگا کہ بھائی یہ سب مکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اندر ان کے اس طرح کے حالات ہیں. تو یہ ایک بار اس کو فون پہ سمجھا رہا ہے، یہ بھی اس نے اپنے چینل پہ ڈالا. بعد میں اس کا مرڈر کروا دیا گیا، قتل ہو چکا. اب اس میں طارق جمیل اپنی مکاری کا خود اعتراف کر رہا ہے. ذرا غور سے سنیے ساڑھی ہوگا. میں ان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں بیٹا، میں اپنے جو وے آف میرا جو ورک ہے نا، میں اس کی ڈیفینیشن بیٹا آپ کو بیان کر رہا ہوں. میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اکابر کے ہی عقائد پر ہوں، لیکن یہ ہمارا سافٹ کارنر ان کے لیے، ان کو قریب کرنے کے لیے ہے. تو بیٹا آپ کسی چیز میں بھی نا اس طرح ایکسٹریم ہونا یہ مناسب نہیں ہوتا. آپ میری اولاد کی طرح ہیں، آپ جو بھی کہیں کہ میں بڑے پیار سے سنوں گا. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، آپ میرے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بہت غلط کر رہا ہوں یا کفر پھیلا رہا ہوں. نہیں، میں نے کفر پھیلانے کی بات نہیں، مولانا صاحب جو بات میں نے کہی ہے اس سے میں تجاوز نہیں کرتا. مجھے دین کا جو ہے نا آپ جتنا علم نہیں ہے، لیکن مجھے حدود کا ضرور پتہ ہے کہ میں آپ کو نہیں کہا کفر پھیلا رہا ہوں. اتنا تو کرو نا، اتنا تو کرو نا. اس وقت جو ایک بات تو اللہ نے مجھے دی ہے نا، ایک نعمت کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے. اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے، کتنے شیعوں کے آ گئے. مت کہ دیوبندیت کو دنیا میں خاموشی کے ساتھ اللہ نے میرے ذریعے سے پہنچایا ہے. اور لوگوں کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ کے آ گئے، کتنے شیعوں کے آ گئے. بیٹا ان کو قریب کرنے کے لیے، چونکہ آپ تبلیغ کے نہج کو پورا سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے آپ یہ غصے ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں. یہ ان کو قریب کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. باقی اللہ کا فضل ہے، میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں، انہی کے طریقے پر ہوں، لیکن تبلیغی جماعت کا نہج مختلف ہے. میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں، انہی کے طریقے پر ہوں، لیکن تبلیغی جماعت کا نہج مختلف ہے. کیا سمجھے آپ؟ بیٹا میں تو انہی عقیدے پر ہوں جو دیوبند کا عقیدہ ہے. جب ہمارے پاس کوئی یہ آقتا کہے کہ تمہارے مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان نامی کتاب لکھی اور اس میں رسول اللہ کے علم غیب کا مذاق اڑایا، توہین کی، کہا رسول کا علم غیب، رسول کا علم ایسا ہے جیسے جانور اور پاگلوں کو ہے. یہ کتاب موجود ہے ٹیبل پہ، جلسے کے بعد جس کو دیکھنا ہو، ہر عبارت میں دکھاؤں گا، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس. کتاب ٹیبل پر ہے، جس کو دیکھنا اوریجنل عبارت آ کے دیکھ سکتا ہے. آج بھی کتاب چھپ رہی ہے اور یہ آپ کے یو پی میں ہی چھپ رہی ہے. ہم مہاراشٹر والوں کو تو بلانا پڑتا ہے. یہ سہارنپور یو پی سے چھپی ہے، دیوبند. تو آپ کے تھانوی صاحب نے یہ لکھا. یہ آپ کے قاسم جانا طبی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ بنایا. انہوں نے تحذیر الناس لکھی، اس میں لکھا کہ نبی کے بعد، رسول کے بعد بھی کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو حضور کے خاتمے پہ فرق نہیں آئے گا. حضور خاتم النبی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آخری زمانہ ہے حضور کا. حضور مرتبے میں خاتم النبیین ہے. حضور کے بعد بھی نبی پیدا ہو سکتا ہے لیکن لیول میں چھوٹا ہوگا، حضور کے لیول کا نہیں ہوگا وہ نبی. اس کتاب میں لکھا. یہ براہین قاطعہ لکھی، اس میں کہا کہ رسول سے زیادہ علم تو شیطان کو ہے، اور شیطان کا زیادہ علم ہونا قرآن اور نص سے ثابت ہے، رسول کا علم ہونا ثابت نہیں. اسی کتاب میں لکھا البراہین القاطعہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو زبان ہمارے دیوبند ہمارے علماء سے سیکھی ہے. اسی کتاب میں لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانا، میلاد النبی منانا کنہیا کے جنم دن منانے سے بھی زیادہ بدتر ہے. ان چیزوں پر اعلیٰ حضرت نے فتوے لگائے. یہ فتاوی رشیدیہ ہے. اس میں رشید احمد گنگوہی نے لکھا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اور کیوں نہ بولے. وہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے.
ان باتوں پر، ان چیزوں پر ہمارے علماء نے اور خصوصاً اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو اس صدی کے ہمارے امام ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، پیشوا ہیں، انہوں نے کہا یہ رسول کی توہین ہے۔ 12 سال اور 13 سال خط و کتابت کی ان کے ساتھ، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ نبی کی توہین ہے، اس کو بدلو، اس سے توبہ کرو، ان کتابوں کو بند کرو۔ نبی کی ادنا توہین کرنے سے بھی آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مگر یہ مانے نہیں۔ کتابیں آج بھی مسلسل چھپ رہی ہیں، پھر یہ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، محبت کی باتیں کرتے ہیں، نبی کی توہین والی کتابیں آج بھی چھاپ رہے ہوتے۔ ان بنیادوں پر جب ان پہ فتوے لگائے گئے کہ تم کافر ہو گئے، تو پھر یہ کہتے ہیں اس وقت کہ نہیں ہم اشرف علی تھانوی کو نہیں مانتے۔ تبلیغی جماعت والے صاحب کہہ دیتے ہم اشرف علی تھانوی صاحب کو نہیں مانتے، ہم قاسم نانا تبوی کو نہیں مانتے، ہم تو تبلیغی جماعت والے، ہمارا تو الگ راستہ ہے۔ مگر طارق جمیل اقرار کر رہا ہے کہ میں تو ہوں دیوبند کے ہی عقیدے پر، لیکن لوگوں کو قریب کرنے کے لیے یہ مکاری اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اور اللہ نے خاموشی کے ساتھ میرے ذریعے دیوبندیت کو کتنا پھیلایا ہے، کتنے بریلوی خاندان ٹوٹ ٹوٹ کر آ گئے، کتنے شیعہ آ گئے۔ ارے منافق آدمی، تو راگ الاپتا ہے پبلک میں، اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہو، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ جب کوئی بریلی تیرے پاس تیرا فرقہ قبول کرنے آیا تو نے اس کو اپنے فرقے میں لیا کیوں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ تو نے میرا بیان نہیں سنا، میرا اصول نہیں معلوم؟ اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہو اور ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو۔ لیکن اپنی جماعت بڑھانا مقصود ہے، اپنی مسجدیں بڑھائیں گے، علاقے کے علاقے یہ اپنی گمراہیت اور اپنے کفری عقیدے کو پھیلا کر یہ لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں۔ مگر جیسے ہی ان کے بارے میں آپ بولنا شروع کر دو، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اتحاد، فلسطین، ہندوستان، یو پی، یوگی، مودی، سب یاد آ جاتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے طارق جمیل کا اصول سنا ہے کہ گنجائش رکھو ایک دوسرے کو کافر، لیکن خود کیا کہتا ہے ذرا سنیے۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے۔ سن رہے؟ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ ارے بھائی ابھی تو آپ راگ الاپ رہے تھے، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، آپ صحابہ کو کافر کہنے پہ اتر آئے آپ۔ اور صحابہ کون؟ ایک وہ صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخر میں ایمان لایا، صرف اتنی دیر اس کا ایمان ہے کہ وہ آیا، رسول اللہ کو ایک نظر دیکھا، ایک نظر دیکھ کے حضور کے دست مبارک پر کلمہ پڑھا، مصافحہ کیا، گیا، نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا، انتقال ہو گیا اسی وقت۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اپنے وقت کے غوث سے افضل، کتب سے افضل، تمام اولیاء سے افضل، تمام روح زمین کے انسانوں سے افضل۔ بے شک حق ہے، حق۔ وہ صحابی کا مقام جس کے بارے میں آقا کہتے ہیں کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے دو اور میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، تم میں سے کوئی میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بے شک حق سنا۔ وہ صحابی کا مقام، یہ کہتے ہیں سارے صحابہ کافر تھے، اگر کوئی یہ کہے بھی دے تب بھی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا۔ کفر تو ہوتا ہی نہیں، کیا کچھ بھی بک جاؤ۔ ابو بکر صدیق کو کافر کہہ دو، کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا، عمر فاروق کو کہہ دو، مگر ان کو جیسے ہی آپ نے کافر کہا، ایک دوسرے کے لئے گنجائش رکھو، اتنے حد تک نہ بڑھ جاؤ کہ کافر کہہ دو، پھر جنت میں کون جائے گا؟ تو جنت کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت تھی طارق جمیل صاحب۔ میرے آقا نے کہہ دیا جنت میں وہ جائیں گا جو میرے صحابہ اور میرے عقیدے پر قائم ہوں گا، وہ ایک ہی فرقہ ہوں گا۔ تو خدا کی قسم تم تو ہرگز جنت میں جانے والے نہیں، میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اور ایک صاحب اور ان کا ایک ویڈیو دیکھ لیں، بس پھر آگے میں تھوڑا سا ایک چیز دکھاؤں گا اور اس کے بعد پھر اختتام کی طرف۔ اور کسی کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک صاحب ہے، کافی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے رد کے لیے تو مستقل وقت چاہیے پورا۔ پلمبر صاحب ہے، یہ نام ہم ہی نے دیا ہے ان کو، پلمبنگ بھی کم وقت ٹھیک سے نہیں کر پا رہا ہے۔ اب یہ خود کیا کہتے ہیں ذرا سنیے ان کا بھی اصول۔
آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ کیا سمجھے بھائی صاحب؟ آج کے دور میں اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پر کافر کہہ دے کہ فلاں صحابی کافر تھے، ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے، یعنی ہم اس شخص کو کافر نہیں کہیں گے، مگر ان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ دوسری ویڈیو میں کیا کہتے ذرا سنیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا، کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو۔ دیکھیں جی، اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوی نبوت کیا ہو، اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوی نبوت کیا ہو۔ اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے، پلس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا، یہ سارے دعوے کیے ہیں۔ اور ایک ان کا گروہ بھی لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نبی نہیں مانتا۔ بہرحال میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں، قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح۔ میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں، جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا۔ اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں۔ تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ ہم اس لیے ان کو کافر کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے کہ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، پوری امت اس پہ اتفاق کر رہی ہے کہ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے دعوے اس کی کتابوں میں موجود ہے، مگر ان شاہی سعود ان بیوقوف کو نہیں معلوم۔ یہ کہتے ہیں نہیں صاحب ثابت نہیں ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہم ان کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی کو تم نبی نہیں مانتے اس لیے تم کافر ہو۔ ارے عجیب تیرا دوگلا پن ہے، تو نیند میں ہے کہ شراب پی کے بیٹھا بیوقوف؟ تو ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اس کا دعوی نبوت ثابت نہیں، پھر دوسری طرف تو خود کہہ رہا ہے کہ اس کے ماننے والے کہتے ہیں جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ تو اس طرح ثابت ہو گیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے ماننے والے لوگ موجود ہیں جو اس کو نبی مانتے، اور جو اس کی نبوت کا منکر ہے وہ اس کو کافر مانتے۔ تو پلمبر صاحب پھر کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں تو بس پھر ہم پر بھی لازم ہے کہ اس بنیاد پر ہم کافر کہتے ہیں۔ اور میرا گولڈن ورڈ ہے، گولڈن ورڈ نہیں ہے گڈر کا وہ بو کا پانی ہے تیرا ورڈ جو تو اس کو گولڈن ورڈ بول رہا ہے، میرا گولڈن ورڈ ہے کہ اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں۔ یعنی ان کو جو کافر کہے یہ پلٹ کر کیا کہیں گے اس کو کافر، لیکن جو صحابہ کو کافر کہے اس کو کافر نہیں بولتا۔ یہ طارق جمیل بول رہا ہے، یہ سب ایک تھالی کے چٹے گٹے۔